وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 3-4 میں سے ہم نے سبق نمبر 20 جو فی المصرف بینک پر مبنی تھا اس کے سوال جواب حل کیے۔ اب ہم اسی کتاب کے صفحہ نمبر 66 اور سبق نمبر 21 کو انشاءاللہ، جس کا عنوان ہے فی المطعم ہوٹل میں، اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے۔ وقت کی تم دامنی کی وجہ سے میں سمجھ میں آئے ویسی روایت اور عبارت پڑھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ بار بار اس سیشن کو دیکھیں اور اپنی عربی کو نکھارنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ الدرس الواحد والعشرون، 21واں سبق فی المطعم ہوٹل میں۔ میں یہاں پر ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں، الدرس الواحد، الواحد والعشرون، واحد ایک کو بولتے ہیں، عشرون 20 کو بولتے ہیں۔ الدرس الواحد والعشرون، 21واں سبق، اور کیا ہے یہ؟ فی المطعم۔ یہ بعض کمنٹ میں پوچھا گیا تھا کہ جو ایک یہ کس کتاب میں سے پڑھایا جاتا ہے، تو یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والی 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورسز کی ویڈیوز ہے، اور یہ وحدہ نمبر 3-4 یونٹ نمبر 3 اور 4 میں آپ کو یہ 21 سبق رہے گا، چیپٹر نمبر 21۔ فی المطعم ہوٹل میں، فاطمۃ طالبۃ جامعیۃ من العراق۔ اب دیکھیں، طالبہ اور جامعیہ، جامعہ بولے تو یونیورسٹی، فاطمہ یونیورسٹی طالبہ ہے جو عراق سے تعلق رکھتی ہے۔ جامعیۃ، یہ جو یا آتا ہے یہ صفت کے لیے آتا ہے، یونیورسٹی، اور یہاں پر دیکھیں شروع میں طالبہ دے دیا۔ اب عربی میں ایک جیسے 2 ورڈ ہو تو آخر والے کا ترجمہ پہلے ہوگا اور پہلے والے کا ترجمہ آخر میں ہوگا۔ جیسے کتاب جدید، کتاب جدید، یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہے، یعنی ایک جیسے، اس پہ بھی تنوین اس پہ بھی تنوین ہے، تو ایک جیسے 2 لفظ اگر یہ آ جائے کہیں پر بھی تو وہ موصوف صفت کہلاتے ہیں۔ تو پہلے صفت کو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، پھر موصوف کو پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا نئی کتاب۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی، یونیورسٹی طالبہ، فاطمہ یونیورسٹی طالبہ ہے، یعنی یونیورسٹی کی ایک طالبہ ہے جس کا تعلق عراق سے ہے۔ تدرس فی بکالوریس التربیہ فی تدریس اللغۃ العربیہ بکلیۃ التربیہ بالجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ۔ تدرس، وہ زیر تعلیم ہے یا وہ فی اسٹڈی کر رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہیں، فی بکالوریس التربیہ، وہ بی ایڈ، بیکالوریس بیچلر کو کہتے ہیں اور تربیہ بی ایڈ کو کہتے ہیں، تو بیچلر آف ایجوکیشن، وہ بی ایڈ کر رہی ہیں یا بی ایڈ میں پڑھائی کر رہی ہے، فی تدریس اللغۃ العربیہ، اور کون سی اس کی فیکلٹی ہے؟ جیسے بی ایڈ بھی ہوتا ہے، اور بی ایڈ میں بھی وہ کیا کر رہی ہے، بی ایڈ میں بھی وہ عربی زبان سے متعلق تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کا میتھڈ کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ بکلیت التربیہ، بی ایڈ کالج، بالجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بی ایڈ کالج سے وہ بی ایڈ کر رہی ہے۔ وتسکن فی سکن الجامعی، وتسکن فی سکن الجامعی ہے یہ تو، لیکن جامعی بول کے رک جاتے ہیں، اور وہ رہتی ہے، سکن کہتے ہیں کوارٹر کو، تسکنو، اور وہ کوارٹر میں رہتی ہے، جامعہ کے ہی کوارٹر میں رہتی ہے۔ تسکنو، وہ رہتی ہے سکن، سکن رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں، اور الجامعی، السکن الجامعی جو جامعہ کا کوارٹر ہے، جو لیڈیز کے لیے رہتا ہے، آپ لیڈی ہاسٹل بھی کہہ سکتے ہیں جو جامعہ کا ہے، جہاں پر لیڈی رہتی ہے، وہ لیڈی ہاسٹل میں جو جامعہ ہی کا ہے یا یونیورسٹی کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ داخلیت البنات، جو محض کس کے لیے ہے؟ اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ وہی طالبۃ مجتہدۃ، اور وہ ایک محنتی طالبہ ہے۔ تقضی معظم اوقاتها فی الشؤون الدراسیہ، تقضی وہ بسر کرتی ہے، گزارتی ہے، اور معظم کہتے ہیں اکثر، تقضی معظم اوقاتها، وہ اپنے زیادہ تر وقت کو گزارتی ہیں، فی الشؤون الدراسیہ، تعلیمی ایکٹیویٹیز میں یا پھر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں، جو تعلیمی چستیاں ہوتی ہے، اردو میں تعلیمی چستیاں اس کو کہا جائے گا، اور انگلش کے حساب سے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں وہ گزارتی ہے۔ والنشاطات الاکادمیہ، اور جو اکیڈمک پروگرام ہوتے ہیں یا اکیڈمک جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں وہ اپنے وقت کو، زیادہ تر وقت کو گزارتی ہے۔ ولا تخرج من الحرم الجامعی الا للحاجات الضروریہ، اور وہ نکلتی ہی نہیں ہیں
یونیورسٹی کے احاطے سے، حرم کس کو کہا جاتا ہے؟ احاطے کو، اور وہ نہیں نکلتی ہے یونیورسٹی کے احاطے سے الا للحاجت الضروریہ، مگر ضروری حاجت، جب ضروری حاجت پیش آتی ہے تب ہی، او فی ایام العطل، یا پھر چھٹیوں کے دنوں میں۔ اور کیوں نکلتی ہے اس کی وجہ لی سے بتا رہے، لتناول الغداء والعشاء، تاکہ وہ دوپہر کا اور رات کا کھانا کھا سکے۔ وہ لا ولا تخرج من الحرم الجامعی، اور وہ یونیورسٹی کے کوارٹر سے یا احاطے سے نہیں نکلتی ہے الا للحاجات الضروریہ، مگر جب ضروری حاجت ہوتی ہے تب ہی، او فی ایام العطل، یا پھر چھٹیوں کے دنوں میں نکلتی ہے، لتناول الغداء والعشاء، اور وجہ کیا ہے نکلنے کی؟ کھانے کے لیے دوپہر کا کھانا یا تو شام کا کھانا، لنچ اینڈ ڈنر۔ عندما یکون مطعم الداخلیت مغلقا، جب اندر کے جو ہوٹلس ہے وہ بند ہوتے ہیں، جب اندر کا ہوٹل بند ہوتا ہے، جو اس کے کیمپس کا ہوٹل ہے، وہ کیمپس کا ہوٹل بند ہوتا ہے تو وہ باہر نکلتی ہے۔ ورغم تواجد مطاعم و مقاصف عدیدۃ، ورغم تواجد، واجد یواجد، یہ تواجد کے معنی ہوتے ہیں پانا، ورغم تواجد مطاعم و مقاصف عدیدۃ، اور باوجود اس کے کہ بہت سارے ہوٹلز اینڈ کینٹینز، جس کو بہت سارے ہوٹل اور کینٹین موجود ہے، تقدم وجبات متنوعۃ الا انها تفضل الغداء في مطعم کریم نعمت کدا في حي نظام الدین بنیو دلہی لانه متمیز بنظافته وهدوئه واسعاره المعقولہ۔ اب دیکھیں یہ ایک بڑا جملہ ہے، میں اس کو اینالائز کروں گا، آپ اس پہ دھیان دیجئے۔ ورغم، اور باوجود، تواجدی، باوجود پائے جانے کے، تواجد یا تواجد بھی اس کو پڑھتے ہیں، ورغم تواجدی، اور باوجود اس کے کہ پائے جاتے ہیں، مطاعم و مقاصف عدیدۃ، بہت سارے ہوٹل اور بہت سارے کینٹینز کے موجود ہونے کے باوجود، تقدم، فاطمہ پریفرنس دیتی ہے، فاطمہ ترجیح دیتی ہے، سوری، ورغم تواجد مطاعم و مقاصف عدیدۃ، اور باوجود اس کے کہ بہت ساری کینٹینز اور بہت ساری ہوٹلیں موجود ہے، تقدم، جو پیش کرتے ہیں، وجبات متنوعہ، قسم قسم کے ناشتوں کو، الا انہا تفضل الغداء، مگر باوجود اس کے فاطمہ فضیلت دیتی ہے دوپہر کے کھانے کو، فی مطعمی کریم نعمت کدا، کریم نعمت کدا ہوٹل میں، جو کہاں واقع ہے؟ فی حی، حی کے معنی محلہ، فی حی نظام الدین بنیو دہلی، جو نظام الدین اولیاء محلے میں واقع کریم نعمت کدا ہوٹل ہے، فاطمہ اسے، اس ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کو ترجیح دیتی ہے، لأنه متمیز بنظافته وهدوئه، کیونکہ وہ ممتاز ہے اپنی صفائی کے اعتبار سے اور سکون و اطمینان کے اعتبار سے، واسعاره المعقولہ، اور اپنی ریزنیبل ریٹ کے اعتبار سے، ويقدم الوجبات الشہیۃ واللحوم المذبوحۃ على الشریعۃ الاسلامیہ، ويقدم الوجبات الشہیہ، اور یہ بہترین مزیدار ناشتے بھی پیش کرتا ہے یہ ہوٹل، واللحوم المذبوحۃ علی الشریعۃ الاسلامیہ، اور وہ گوشت کو بھی پیش کرتا ہے جو شریعت اسلامیہ پر ذبح کیا گیا ہو، والاکلات الطازجہ، اور یہ تازے کھانوں کو بھی پیش کرتا ہے، باسعار معروفۃ و معتدلۃ، ریزنیبل ریٹ اور معروف ریٹ میں اور ریزنیبل ریٹ میں یہ پیش کرتا ہے، لیست غالیۃ ولا رخیصۃ، جو نہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں نہ زیادہ سستے، مطلب معتدلہ، بالکل ایک ایسے ریٹ میں جو متوسط ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ مہنگا نہ بہت زیادہ، ریزنیبل ریٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ولما اتاها خالها من بغداد، اور جب اس کا خالہ، اب خال کہتے ہیں ماموں کو، اور جب فاطمہ کے ماموں بغداد سے آئے، فارادت ان تتغدى معه في المطعم المذکور اعلاه، تو اس نے ارادہ کیا کہ دوپہر کا کھانا کھائے، معه، اپنے ان کے ساتھ، یعنی اپنے ماموں کے ساتھ، فی المطعم المذکور اعلاه، اس ہوٹل میں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، مطلب کریم نعمت کدا ہوٹل میں دوپہر کا کھانے کا اس نے ارادہ کیا۔ فاتصلت بمدیر المطعم بشأن الحجز، تو اس نے ربط کیا ہوٹل کے مینیجر سے سیٹ ریزرو کرنے کے اعتبار سے۔ اب چونکہ یہ گھڑی گھڑی یہ ہوٹل میں اس کا آنا جانا ہے، تو آپ اس سے ہوٹل والے سے اس کی خاص پہچان ہے، تو اس نے فون پر ہی ربط کر لیا ہوٹل کے مینیجر سے کہ وہ دو کی گئے سیٹ کو کیا کر دے، بک کر دے۔ فاتصلت، تو اس نے ربط کیا بمدیر المطعم، ہوٹل کے مینیجر سے، بشان الحجز، ریزرویشن، سیٹ ریزرو کرنے کے
معاملے میں، ورکبا سیارۃ اجرت، اور دونوں سوار ہوئے کرائے کی ٹیکسی پہ، سیارتن سیارت اجرت یعنی اجرت کی سیارت پر، اجرت کی کار پر، فوصلا الی المطعم، پھر وہ ہوٹل پہنچ گئے دونوں۔ الجرسون، اب یہ ویٹر کہہ رہا ہے، مرحباً وہو یفتح الباب، وہ گیٹ کھولتے ہوئے، جیسے ان کو آتے ہوئے دیکھا، وہ گیٹ کھولتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے، فاطمہ اہلا، دخلت فاطمہ برفقت خالیہا، فاطمہ اپنے ماموں کے ساتھ داخل ہوئی، وجلس قرب النافذۃ علی المائدۃ المحجوزہ، اور وہ بیٹھ گئی، اب نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو، قرب النافذہ، اور وہ کھڑکی کے قریب بیٹھ گئی، علی المائدۃ المذکورہ، مذکورہ سیٹ پر۔ اب مائدہ دستر کو کہتے ہیں، لیکن ہوٹل میں تو جو ٹیبل ہوتا ہے، وہ ٹیبل کو بھی انہوں نے مائدہ سے تعبیر کیا ہے، اور بک کیے ہوئے ٹیبل پر جو کھڑکی کے قریب تھا، دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ وضع الجرسون ابریق الماء والاکواب والقصعات والصحون والاطباق علی المائدہ، وضع، ویٹر نے رکھا پانی کا جگ، کپ، والقصعات، اور جو ہم چمچے جس کو کہیں گے، والصحون، اور پلیٹیں، والاطباق، اور بڑی بڑی طبقیں، علی المائدہ، ٹرے جس کو ہم کہیں گے، دستر پر یا پھر ٹیبل پر، وبجانبها السکاکین والاشواک، اور اسی کے بازو، السکاکین، چھریاں بھی رکھا، اور وہ جو کانٹے والے جو چمچے ہوتے ہیں اس کو بھی رکھا، والملاعق، اور دیگر چمچوں کو بھی رکھا۔ فاطمۃ تلاحظ قائمۃ الوجبات، اور فاطمہ ملاحظہ کر رہی تھی، یا پھر فاطمہ ملاحظہ کر رہی ہے، قائمۃ الوجبات۔ اب چونکہ یہ قصہ ماضی بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے جو مضارع کا بھی جو صیغہ رہے گا وہ ماضی استمراری سے تعبیر ہوگا، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فاطمہ تلاحظ قائمۃ الوجبات۔ اور جب ویٹر نے یہ تمام چیزیں رکھا تو فاطمہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ جو کھانے کی جو ڈشز تھے، ڈشز کی لسٹ کا وہ ملاحظہ کر رہی تھی، کھانوں کی لسٹ کو وہ دیکھ رہی تھی، ان کا ملاحظہ کر رہی تھی، قائلتاً، یہ کہتے ہوئے، ما رأیک یا خالی فی دجاج مقلی متبل۔ دیکھیے، کھانوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مغلی اور ایک مقلی، مغلی اور ایک مقلی، اور ایک مغلی اور ایک مقلی بھی کہا جاتا ہے ایسن کے اعتبار سے۔ تو مغلیون جا بھی آئے گا، جیسے الدجاجۃ المقلیہ اگر آ گیا تو اس کے معنی ہوں گا دجاجہ مغلیہ، اس کے معنی ہوں گا ابلی ہوئی ڈش، اور دجاجہ مقلیہ یہ ہوں گا تلی ہوئی ڈش، تلی ہوئی، یہ مرغی، اور یہاں پر ابلی ہوئی مرغی اور یہاں تلی ہوئی مرغی۔ اب چونکہ عرب کی ڈشز میں کچھ ڈشوں کو ابال کے بھی کھایا جاتا ہے، اور کچھ ڈشوں کو پھر ابال کر اس کو تیل مسالہ رکھ کے بھی کھایا جاتا ہے، ہر اعتبار سے۔ اب چونکہ ان کا تعلق مصر سے ہے تو پوچھ لیا گیا کہ ما رأیک یا خالفی دجاج مقلی متبل، آپ کی کیا رائے ہے اے میرے ماموں، متبل مسالے دار، اسپائسی، اور مقلی تلی ہوئی مرغی کے بارے میں، مسالے دار تلی ہوئی مرغی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرے ماموں؟ ماموں کہہ رہے ہیں، لا مانع عندی، میرے لیے تو کوئی منع نہیں ہے، بشرط ان یکون من غیر الشطۃ والبہارات، مگر میرے لیے تو کوئی رکاوٹ کی ہے، میری طرف سے کوئی نو نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے من غیر الشطۃ والبہارات، بغیر کالی مرچی کے اور بغیر مسالوں کے وہ ہونا چاہیے۔ فاطمہ، مستحیل یا خالی، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے خالی، لأن الہنود یستخدمونہا کثیرا، کیونکہ اہل ہند، ہنود سے مراد یہاں پہ اہل ہندوستان کے رہنے والے، کیونکہ ہندوستان والے ان چیزوں کا تو بہت استعمال کرتے ہیں۔ ولکننی اطالبہم بتخفیف حرارتہا قدر المستطاع، لیکن میں ان سے مطالبہ کروں گی کہ وہ کم کر دے اس کی مسالوں کی حرارت کو جہاں تک ہو سکے، قدر المستطاع، جہاں تک ہو سکے۔ قال الخال فلفظ یا فاطمہ ان نکتفی بلحم المشویین، بہتر یہ ہے فاطمہ کہ ہم اکتفا کریں بھنے ہوئے گوشت پر، و بطاطس، اور آلو، و بالفرن مع الخبز والارز والسلطتی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اوپر بات چل رہی تھی کہ ویٹر نے تمام چیزیں رکھا،
چھریاں رکھا، اشواق ملائق رکھا، قصعات پیالیاں رکھا۔ یہ تمام چیزیں رکھنے کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ آپ تلی ہوئی مسالے دار مرغی کھانا پسند کریں گے کیا؟ تو خالو نے کہا تھا کہ میں کھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں لال مرچی اور مسالے نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ نے کہا تھا یہ تو مستحیل ہے کیونکہ ہندوستان والے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں ان کو کم کرنے کا مطالبہ کروں گی جہاں تک ہو سکے۔ تو خال نے کہا تھا، ماموں نے، فالافضل یا فاطمہ تو ان نکتفی بلحم المشوی، ہمارے لیے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اکتفا کریں بھنے ہوئے گوشت پر، وہ بطاطسی مشویین و بطاطسن بالفرنی مع الخبز، اور آلو کو، اور ایسے آلو بالفرنی جو اون میں جو بھنے ہوئے آلو ہے، مع الخبز والعروض والسلطتی، اور ہم بھنا ہوا گوشت لے لے اور ہم اور ساتھ جو اون میں آلو کیے جاتے ہیں جس کو ہم پیٹیس کہتے ہیں نا، پیٹیس کہتے ہیں، بالبطاطس بالفرنی کیا کہیں گے اس کو، جو ہم بھنا ہوا گوشت لے لے، بیک پٹاٹو لے لے، روٹی کے ساتھ، چاول کے ساتھ اور سلاد کے ساتھ۔ فاطمہ اعظل لنا حصہ الطماطمی اولا یا جرسون، ہمارے لیے سب سے پہلے ٹماٹو کیچپ لے کر آؤ اے ویٹر۔ الخال وسنتلو ما نشاء، ہم جو چاہے پھر طلب کریں گے۔ وهل عندکم البریانی، اور کیا تمہارے پاس بریانی ہے؟ الجرسون نعم عندنا بریانی فراخ و بریانی ماغر، ہاں ہمارے پاس بریانی فراخ، اب چونکہ یہ چکن کو فراخ کہا جاتا ہے عربی میں، یہ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چکن بریانی بھی ہے، فرخن فراخن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع افراخ ہوتی ہے، کئی فرخن کہتے ہیں کئی فراخن کہتے ہیں، خیسے۔ ہاں ہمارے پاس بریانی فراخ، ہمارے پاس چکن بریانی بھی ہے، اور بریانی ماعز اور بکرے کی بریانی بھی ہے۔ فاطمہ ہاتی بریانی ماعز مع السلطتی والنقلی، ہمارے لیے بکرے کی بریانی لے کر آؤ سلاد کے ساتھ، اور نقل کہتے ہیں میٹھے کے ساتھ، نقل عربی میں میٹھے کو کہا جاتا ہے۔ الخال الا یعجبکی الخبز الہندی، کہ آپ کو پسند نہیں ہے ہندوستانی روٹی؟ فاطمہ بلا یعجبنی ولکنی ارید اليوم ان اکتفی بالرز، کیوں نہیں، مجھے تو پسند ہے لیکن میں آج اکتفا کرنا چاہتی ہوں چاول پر۔ وارجوک ان تاکل الخبز ایضا مع السمک واللحمۃ والمفروم واللحمۃ والمفروم، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کھائیں روٹی چاول مچھلی کے ساتھ بھی اور گوشت کے ساتھ بھی، والمفروم کے وانا اشارکک فیھا، اور میں آپ کے ساتھ اس میں شریک رہوں گی۔ مفروم قیمے کو کہا جاتا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ روٹی کو کھائے مچھلی کے ساتھ، گوشت کے ساتھ اور قیمے کے ساتھ، وانا اشارکک فیھا، میں ان تمام میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گی۔ الجرسن ای شیء آخر، دوسری اور کون سی چیز؟ فاطمہ ماذا عندکم من النقول، میٹھے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ الجرسن عندنا بوضۃ وفواکہ وفطائر مختلفۃ وحلوہ جزر ومحلبیہ، ہمارے پاس آئس کریم ہے، بوزا سب سے پہلے کہا جاتا ہے آئس کریم کو، اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں عندنا وفواکہ، اور پھلوں کے جو فروٹ سلائڈ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، وفطائر اور پیسٹری ہے، مختلفہ مختلف قسم کی، وحلوہ اور میٹھے ہے، وحلوہ جزر اور گاجر کا حلوہ ہے، ومحلبیہ، محلبیہ کے معنی ہوتے ہیں کھیر۔ فاطمہ ہاتی حلوہ جزر و بوزا، آئس کریم میرے لیے، یعنی کیا لے کر آؤ؟ ایک تو گاجر کا حلوہ لے کر آؤ اور آئس کریم لے کر آؤ۔ الجرسن الا تشربون الشایا، کہ آپ چائے نہیں پیوں گے؟ الخال نعم شایا بدون حلیب، بغیر دودھ کی چائے لے گئی۔ احضر الجرسون کلما طلبت منہ فاطمہ من المشتہیات، ویٹر وہ تمام چیزیں جو فاطمہ نے اس سے مزیدار چیزیں طلب کی تھی وہ لے کر حاضر ہوا۔ والوجبات الغذائیہ، اور غذائی ناشتے لے کر جو تمام چیز آرڈر کیے گئے تھے، آرڈر کا کھانا لے کر آیا، والاشربہ اور پینے کی چیزیں، والنقول اور میٹھے لے کر حاضر ہوا۔ الجرسن ای خدمت اخری، دوسری کیا خدمت ہے؟ فاطمہ شکراً لقد شبعنا، اب تو ہم شکم سیر ہو چکے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، وجی بالفاتورۃ فوراً، اور فوراً بل لے کر آئے۔ واحضرها الجرسن فدفعها الخال وخرج، ویٹر نے بل لے کر آیا اور اس کو ماموں نے ادا کیا اور دونوں نکل گئے۔ خال المطعم نظیف و رخیص، ہوٹل صاف ستھرا بھی اور سستا بھی ہے،
ويقدم الاکلات الشہیہ، اور مزیدار کھانے بھی پیش کرتا ہے۔ ماشاء اللہ الفاتح والحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سا سبق جو مطعم پر مبنی تھا، ہوٹل پر، وہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں کچھ ایسے نئے الفاظ ہے جو آپ کے لیے روزانہ بول چال میں نئے ہوں گے۔ اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ازبر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اس کے سوال جواب کے ساتھ پھر حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔